اور پھر بڑی شدت سے جھکا۔ وہ اس کے جنون پر ایک دم اچھل گئی، کندھوں سے شرٹ دبوچ چکی تھی، وہ اس کی کمر کے گرد دونوں بازوؤں کا تنگ حصار بنا گیا۔ وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا، سانس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح ان لبوں پر جھکا، ایسی شدت دکھا رہا تھا جیسے کھا جائے گا انہیں۔ وہ کتنی دیر اس کی شدت کو سہتی، سانس نہ ملنے پر نڈھال ہوئی۔ وہ دھیرے سے ہوش میں آتا پیچھے ہوا تو اس کی گردن میں بازو حائل کرتی، سینے پر سر رکھے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ مسکرا دیا اور اس کو اپنے سینے میں بھینچا۔ "آئی مسڈ یو سو مچ"، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ "چھوڑے مجھے وجی، جانے دیں"، وہ اس کے کلون کے سحر سے بچتی ہانپ کر بولی تو اس پر رحم کھاتا وہ پیچھے ہوا تو وہ کرنٹ کی طرح اس سے دور ہوتی دروازے کی طرف بڑھی، پھر رکی اور پلٹ کر اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ "آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے سب کیوں ایک دفعہ ہی پریس کر دیے"، وہ شرارت سے کہتی ایک دم دروازے کی طرف لینے لگی۔ وجاہت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ "کل شام کو ماما سے پوچھیے گا"، وہ آنکھ ونک کرتے کھلکھلا کر ہنستی کمرے سے چلی گئی اور اس کی ہنسی پر وہ بھی ہنس دیا، مگر بات ابھی بھی اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ "ہائے سویٹی"، اشمال جو ابھی میرا کو کالج کے بس اسٹاپ پر سی آف کر کے آئی تھی، اپنے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی کہ پیچھے سے غلیظ لہجے میں آواز آئی۔ اشمال ایک دم سے لرز سی گئی، خوف پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس وقت تو میرا بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ فٹافٹ لاک کھول کر جانے لگی کہ ایک لڑکی نے دروازے کا ہینڈل پکڑ لیا، جس سے دروازہ کھلا ہی نہیں، اور وہ اب کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرے۔ پسینے کے قطرے ماتھے پر نمودار ہوئے، سانس پھول رہا تھا۔ وہ لرزتی کانپتی پلٹی، سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی سڈ کی خاص دوست، جو اس وقت بھی اشمال پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، کھڑی تھی اور سر سے پاؤں تک جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "میں نے کہا ہائے سویٹی، تم نے جواب نہیں دیا نا"، وہ اس کی طرف قدم بڑھاتی غلاظت سے بولی تو اشمال ڈر کے دروازے سے چپکی۔ "بولنا چاہیے تھا نا"، جس لڑکی نے ہینڈل پکڑا تھا اس نے اشمال کے گال پر انگلی پھیرتے کہا۔ اشمال خود میں سمٹی، اس کو کسی انہونی کا خوف تھا۔ تمہاری وہ پھلجڑی میرا، ہائے کیا آفت ہے، مگر تم بھی کم نہیں ہو، قیامت ہو تم بھی، مگر میرا سے کم"۔ ہم دونوں ہستی اس کے گالوں کو سہلا رہی تھیں اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے ہاتھ ہٹا سکے۔ خوف سے کانپ رہی تھی۔ "چندا، آج ہمیں ٹائم دو"، وہ اس کے جبڑے کو اپنی نرم ہاتھ کی گرفت میں لے کر بولی۔ "مجھے جانے دو پلیز، مجھے کچھ نہ کہو"، اشمال نے ہمت کر کے کہا۔ خوف ڈر سے آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ "ارے ارے میرا بچہ"، وہ اس کی حالت پر کہکا لگاتے بولی۔ دونوں لڑکیاں ہنس رہی تھیں۔ "ایسے جانے نہیں دے سکتے، تم ہاتھ لگو گی تبھی تو تمہاری پھلجڑی ہاتھ لگے گی جانا"۔ وہی لڑکی لبوں کو دانتوں میں دبائے بولی اور نظریں اس کے ان حصوں پر گاڑنی چاہی جہاں پر ایمان بہکتا ہو، جو انسان اور شیطان میں فرق کرتا ہو۔ وہ ایمان سے دور شیطانی زمرے میں جکڑی ہوئی لڑکیاں تھیں، اس چھپے پاک باز معاشرے کی تلخ حقیقت۔ "اسے چھوڑ دو فیضی"، پیچھے سے سڈ کی آواز آئی۔ دونوں اچھل کر پیچھے ہوئیں اور پلٹی، جہاں سڈ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سنجیدہ چہرے سے کھڑی تھی۔ آج سڈ کے تیور الگ تھے، کچھ عجیب دماغ میں چل رہا تھا۔ تبھی پہلی دفعہ اپنی گروپ کی لڑکیوں کو روکا۔ اشمال حیرانی سے دیکھنے لگی کہ کیا واقعہ ہے، یہ سڈ ہے جو چھوڑتی نہیں کسی کو۔ "آر یو کریزی"، تیزی نے حیرت سے کہا۔ "مسئلہ میرا سے ہے، اس کو قابو کرو"، ایسی ڈرپوک چلتی پھرتی کئی شکار ہیں تم لوگوں کے لیے"، وہ اشمال پر سنجیدہ نظریں گاڑے بولی۔ تیزی نے پلٹ کر ایک نظر اشمال پر ڈالی، جو نہ جانے کیا زیر لب پڑھ رہی تھی اور خوف سے خود میں سمٹی تھی۔ "چل چھوڑ فیضی، سڈ صحیح کہہ رہی ہے، ہم نے کئی دبو قسم کی لڑکیاں شکار کی ہیں، یہ بھی الٹے ہاتھ کی مار ہے"۔ "میرا آ جائے پھر کرتے ہیں اس کا کچھ"، ساتھ والی لڑکی نے کہا تو تیزی نے کچھ سوچتے سر ہلایا اور دونوں سڈ کے اطراف سے گزر کر آگے چلی گئیں، مگر سڈ کی نظریں اس وقت اشمال پر تھیں۔ "تھینک یو"، اشمال کو یقین نہیں آیا کہ اسے سڈ نے بچایا، مگر کیوں اس وقت وہ فرشتہ بن کر بچا گئی تھی، تو فوراً سے اسے شکریہ ادا کیا۔ "میرا کہاں رہتی ہے"، سڈ نے اس کی شکریہ کسی کھاتے میں نہیں گنی اور سوال کیا۔ وہ کیوں پوچھ رہی"، اشمال ایسے کیسے بتا دیتی، ہمت کر کے پوچھا۔ "صرف شہر کا نام، ورنہ بلاؤں گی تمہارے جسم پر چھاپ لگانے کے لیے"، وہ غصے سے دہاڑی۔ اسے زہر لگا اس کا سوال کرنا۔ وہ لاہور رہتی ہے"، وہ ڈرتے بولی۔ سڈ نے گہرا سانس لیا، سر ہلایا اور پلٹی، مگر رکی اور ذرا سی گردن موڑی۔ "اس کے بھائی کا نام"، وہی سنجیدہ سا چہرہ، آج نہ اس کی آواز میں کوئی ہوس تھی نہ غلاظت۔ "عرش حماد خان زادہ"، وہ دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ "عرش"، سڈ نے سر سامنے کیا، زیر لب اس کا نام لیا اور چلی گئی۔ اشمال نے سکون
کا سانس لیا اور سر دروازے سے لگایا اور پھر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا اب کم سے کم کمرے سے تب تک نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا جب تک میرا نہ آ جائے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو وہ تب نکلے گی جب ان سب کا گزر یہاں سے نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا کمال تھا جو انہیں بچا کر محفوظ کیے ہوئے تھا۔ ارے میری چندا! عرش نے باہیں پھیلائی تو میرا اس کے گلے لگی۔ پورے 2 مہینے بعد وہ اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک، اور وہ گوندو کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ میراق کو نہ پا کر مصنوعی غصے سے بولی۔ اب تمہیں ٹرپ پر لے کر جانا ہے، ایسے تھوڑی گھر میں بٹھائیں گے، وہ کالج گیا ہے بات کرنے، تم چلو گھر مل لینا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا ہوا بولا۔ اوکے، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ ٹرپ کا سوچ کر بولی۔ عرش مسکرا دیا۔ اشمی ٹھیک تھی؟ عرش نے اشمال کا پوچھا۔ اشمال کے ذکر پر میرا کی مسکان پھیکی ہوئی۔ ایک دم پریشانی نے گھیرا کیا، وہ اسے وہاں ان کے درمیان اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے خاموش تاثر پر سوال کر گیا۔ بھائی، میں اسے اکیلا چھوڑ آئی ہوں، وہاں سیڈ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ فکر سے بولی۔ اس نے کبھی اپنے بھائی سے نہیں کچھ چھپایا تھا، سیڈ اور اس کے گروپ کے غلیظ ارادے بھی، اور عرش بھی ہر وقت الرٹ رہتا تھا۔ اپنے آدمی بھی میرا کے ہاسٹل کے ارد گرد فکس کیے تھے حفاظت کے لیے، مگر کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا کو بھی نہیں۔ وہ اسے خود لڑنا بھی سکھانا چاہتا تھا، اور اللہ کا کرم تھا کہ وہ فائٹ کرتی تھی، ڈرتی نہیں تھی۔ باقی کا کام اس کے آدمی کر دیتے تھے۔ ڈونٹ وری، وہ سیف رہے گی، وہ اس کی فکر کو زائل کرنے کے لیے بولا۔ میرا نے سر ہلایا، پھر عرض نے کال ملائی اور اپنے آدمی کو الرٹ رہنے کا کہا۔ ویسے اس کے بھائی نہیں ہیں گھر میں، بس 2 گھنٹے کی دوری پر ہی تو ہے، عرش نے ڈرائیو کرتے پوچھا۔ بھائی، سب بھائی آپ کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں، اس کے 2 بھائی ہیں اور دونوں اپنی بیویوں کے ارد گرد رہتے ہیں، پیرنٹس ہیں نہیں تو وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، شام کے وقت جاب کرتی ہے، اس کے لیے ٹف ہے سب مینیج کرنا، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم پریشان نہ ہو، میراق سے لڑنا نہیں ہے گھر جا کر، وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہنس کر بولا۔ یہ میرا ہی تھی جس کے سامنے وہ اپنے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتا تھا، ورنہ ہنسنا منع ہے والا حساب عرش کے ساتھ بالکل تھا۔ میں اس سے 6 ماہ بعد ملوں گی، اب تو وہ اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ وہ کیسے؟ عرش نے حیرت سے پوچھا۔ ارے 3 منتھس کے لیے آپ اور میراق گئے تھے یوکے، آپ تو اسپیشل جیٹ پر ملنے آتے تھے، بٹ وہ نہیں آ سکتا تھا بابا کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب آپ لوگ واپس آئے میں نہیں آ سکی، اور پھر 2 ماہ بعد مجھے فرصت ملی، وہ ساری انفارمیشن دے رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، چلو گھر جا کر ملنا۔ وہ ہنس دیا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو سامنے ہی حماد خانزادہ کھڑے تھے میٹنگ کے لیے جانے کے لیے، مگر اپنی بیٹی کی آمد کا سن کر کھڑے تھے۔ بابا جانی! وہ گاڑی سے نکلتی بھاگتی ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی۔ حماد نے زور سے اپنی نازو پلی بیٹی کو بھینچا۔ ان کی بیٹی میں ہو بہو ان کی بیوی کا عکس تھا، وہ بھی ایسے ہی خوبصورت تھی مگر اب ساتھ نہیں تھی۔ میری جان! وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ یہ کون سے لوگ آ گئے؟ میراق کی شوخ آواز گونجی، سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب سمجھ گئے کہ اب میراق اور اس کی لگنی ہے بات۔ میرا پلٹی اور سامنے دیکھا جہاں میراق افندی عرش کے کندھے پر کوہنی ٹکائے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی دھڑکنیں اس کی مسکراہٹ پر ادھم مچا چکی تھی۔ وہ ان 6 ماہ میں اتنا خوبصورت ہو گیا تھا، اتنا سمارٹ۔ تمہیں وقت مل گیا یہاں آنے کا؟ وہ خود کو کمپوز کرتی آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ کہاں عرش؟ عرش کے فورس کرنے پر آیا، ورنہ کہاں مجھے فرصت؟ وہ اسے چڑھانے کے لیے شوخی مارنے لگا۔ میرا فوراً سے سیریس ہوئی۔ وہ تو فوراً سے شوخی سمجھنے والی لڑکی اس کے مزاق کو نہیں سمجھی تھی، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ واقعی اس کے لیے نہیں آیا۔ آئی ایم جسٹ کڈنگ، اس کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً سے میراق نے کہا، مگر میرا نے اپنے بابا کی طرف رخ کیا۔ میرے لیے کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں، نہ آئے کوئی بھاڑ میں جائے۔ وہ چاہ کر بھی آواز کو نم ہونے سے نہیں روک سکی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میراق حیران سا کھڑا اسے ایسے سیریس ہوتا دیکھ رہا تھا۔ عرش نے پلٹ کر میراق کو سخت نظروں سے گھورا۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ عرش کو ایسے گھورتے دیکھ میراق بولا۔ مناؤ جا کر، عرش نے غصے سے کہا۔ میں آتا ہوں، پھر مناتا ہوں اسے۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس کے لیے کچھ لے کر آیا تھا تبھی منائے گا، مگر وہ انجان تھا کہ وہ اتنے سے مذاق کو کیوں سیریس لے گئی۔ کیا ہم اس بس میں جائیں گے؟ فلک نے اپنے کالج کی بس کو دیکھ کر کہا، جو پیچھے سے ٹوٹی تھی، باقی سلامت تھی۔ وہ ہائی پونی کی بلیک ٹاپ اور وائٹ جینز، وائٹ سنیکرز کے ساتھ بلیک گلاسز لگائے ببل چباتی سپاٹ لہجے میں کھڑی بس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب مانا کہ تمہارے بابا اور چاچو کروڑوں کا بزنس ہے، مگر جناب جانا آپ کو اسی بس میں ہے۔ انم نے اس کی بات پر مذاق سے کہا۔ ہمیں تو جانے سے مطلب ہے نا، سو بس میں بیٹھو، دانین جوشیل انداز سے کہا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی جانے کے لیے ان دونوں کی نسبت۔ فلک بس کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک بس انہیں کے گیٹ سے داخل ہوئی۔ وہ کسی دل ایجنٹس کالج کی بس تھی
اس کے پیچھے ہی ایک اور بس رکی، وہ بھی کسی دوسرے کالج کی تھی، کیونکہ یہ تینوں کالجز ایک ہی ادارے سے منسلک تھے، تو ایک ساتھ ٹرپ جا رہا تھا۔ فلک نے بھی بس کی آواز پر گھوم کر دیکھا، دونوں بسیں آگے پیچھے کھڑی ہوئی آ کر مکمل جانکاری کے لیے تمام اسٹوڈنٹس بس سے نکل کر ایک سائڈ پر ہونے کے لیے کہا گیا۔ انہیں بس میں سے مراق افندی، عرش خانزادہ، اریب، سمیر اور دوبیر ایک گروپ کی صورت میں نکل کر کھڑے ہوئے۔ فلک کی جیسے ہی نظر مراق افندی پر گئی، بے یقینی سے پوری آنکھیں کھل گئی کہ سچ میں موجود ہے۔ معمول کے مطابق عرش سپاٹ سنجیدہ چہرے کے ساتھ گروپ میں کھڑا تھا، نظریں موبائل پر تھیں، مگر اس کی خوبصورتی پر لڑکیاں بس دیکھے جا رہی تھیں۔ او مائی گاڈ، یہ وہی لڑکے ہیں نا اس دن جو ہمارے کالج آئے تھے؟ انم بے یقینی سے دیکھ کر بولی۔ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں تھا۔ فلک کی نظر مراق افندی پر تھی، تبھی وہ مصروف سے بولی۔ وہ سنجیدہ چہرے سے اس کے کہکے لگاتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، تبھی عرش مراق کے سامنے رکا۔ فلک کی بھوئیں اور سکڑ گئیں۔ عرش کی سائیڈ مراق کے سامنے تھی اور وہ سامنے دیکھ رہا تھا، تبھی عرش نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑے کافی فاصلے پر تھے، عرش کے ماتھے پر شکنیں تھیں اور وہ اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ لگا تھا فلک المیر سلطان کو گڑبڑانے میں، اور وہ بری طرح سے اس کی آنکھوں سے اس کی پرسنالٹی سے پزل ہوئی تھی اور فوراً پلٹ گئی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی، سانس بھی ایک دم پھول گیا تھا۔ ایسے کیوں ہوا وہ نہیں جانتی، بس وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں جو اسے ایک سیکنڈ میں پزل کر دیتا تھا۔ دور کھڑے عرش کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی، وہ اس کا ہڑبڑانا دیکھ چکا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ عرش خانزادہ کو کسی لڑکی کا یوں پزل ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ چلیں اسٹوڈنٹ، موو ٹو یور بسز اینڈ سیٹڈ ناؤ۔ تبھی پروفیسر نے اونچی آواز سے کہا تو سب اسٹوڈنٹس اپنی بسز کی طرف ہو گئے۔ فلک چاروں نے چار اسی بس میں چڑھ گئی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تقریباً سب بیٹھ چکے تھے تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ جب بسز کالج سے باہر نکلی، گاڑیاں چل پڑی، سب اسٹوڈنٹس مستیوں میں لگے ہوئے تھے، مگر فلک کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھ گئی تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے، مگر آنکھوں میں سوچوں میں مراق افندی تھا، مگر ساتھ ہی عرش کی انٹری بھی ہوتی تھی جس کو سوچ کر بیٹھے بیٹھے عجیب سی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بالکل پہلی دفعہ تھا، اسے لڑکوں کے خیال نہیں آئے کبھی، مگر اب وہ بیک وقت دو لڑکوں کا نہ جانے کیوں کمپیریزن کر رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر وہ عرش کو بہترین پرسنالٹی کے مسند پر بٹھا چکی تھی، مگر دل ہمک ہمک کر مراق افندی کی مسکراہٹ اور کہکوں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ہے کہاں گم ہو، آؤ چل کرو۔ دانین نے اسے کونی ماری تو وہ ہوش میں آئی۔ نو شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ انتہائی بیزار ہوئی کیونکہ وہ اس وقت بہت اہم کام کر رہی تھی، یعنی سوچ رہی تھی، اور اس کا کام میں خلل ڈالا گیا تھا۔ ویٹ گائز، ہم سوچ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس شفل کر دیے جائیں تاکہ مزہ آئے۔ سفر کافی ہے تو نئے لوگوں سے انٹرو ہونا چاہیے۔ پروفیسر جو ساتھ جا رہے تھے انہوں نے مشورہ دیا تو سب نے ایگری بھی کیا۔ یہ کافی مزے کا لگ رہا تھا اور اس طرح تینوں کالجز کے اسٹوڈنٹ شفل کر دیے گئے اور باحالات کچھ یوں تھے کہ عرش اور اس کا گروپ فلک کی بس میں آ چکے تھے اور فلک کی دھڑکن عرش کے ایک ایک قدم پر دھڑک رہی تھی، لیکن نظر مراق افندی کا طواف کر رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی حالت کو، وہ تو ان کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ فلک کی کھاؤ گی؟ انن نے اس کی طرف کپ کیک کرتے پوچھا۔ عرش کے کان ہمہ وقت اس آواز کی طرف ہوئے کیونکہ وہ فلک کی سیٹ کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھا تھا، ساتھ ہی مراق تھا۔ نو، میں ببل کھا رہی ہوں، وہ خود کو کمپوز کرتی سنجیدگی سے بولی۔ عرش کے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آئی، اس کے نام پر ظاہر ہے اس کی ہم نام تھی۔ اس کی طرح اونچا سوچنے والی وہ یہ دھیان ہی نہیں دے سکا کہ عرش خانزادہ صرف لڑکی کے نام پر مسکرا گیا ہے۔ کمال ہے۔ سنا ہے محبت آنکھوں سے ہوتی ہے، سنا ہے دل اچانک بے قرار ہوتا ہے، سنا ہے دل میں بس ایک سما جاتا ہے، سنا ہے جو سماتا ہے چپکے سے پہرے بٹھاتا ہے، سنا ہے جو پہرے بٹھاتا ہے دل پر مکمل قبضہ کرتا ہے، سن ہے عشق انہی راستوں پر ہوتا ہے، سنا ہے انسان بے بس ہوتا ہے، سنا ہے محبت بے بس کرتی ہے، سنا ہے سب نیا نیا لگتا ہے، سنا ہے محبت کے راہیں مشکلات چلتے ہیں، سن تو لیا سب اب آزما کر دیکھتے ہیں، سنا ہے آزمانا آسان نہیں تو چلو یہ بھی آزما کر دیکھتے ہیں۔